ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ربی، اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جاتا ہے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے تو ظالم قوم میں نہ کرنا۔ نبی معصوم ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہیں۔ اللہ کے عذاب کی ہیبت اور اللہ کے عذاب سے جو خوف ہونا چاہیے، اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو سید الانبیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں اور اس کے عذاب سے ڈریں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ان کافروں سے جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، یہ وعدے والا عذاب ہم آپ کو دکھانے پر ضرور قادر ہیں۔ یہ عذاب ہم چاہیں تو آ سکتا ہے، اور یہ ڈھیل کے لمحات اس لیے ہیں تاکہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت پذیر ہو جائیں، اور جن کی اولاد کے لیے ہدایت لکھ دی گئی ہے ان کے یہاں اولاد ہو جائے، تاکہ جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ دنیا میں آ جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس چیز سے دور کریں جو سب سے اچھی ہے، یعنی گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ برے اخلاق کا جواب برے اخلاق نہیں، بلکہ برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق ہیں۔ بے حیائی اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے نیکی کو پیدا کیا جائے۔ جو شخص اپنے باطن سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی کو اختیار کرے، نیکی کی برکت سے اس کا باطن پاک و ستھرا ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس چیز سے دور کیجئے جو سب سے اچھی ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان تمام کاموں کو جو کافر کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے محبوب آپ فرمائیے، آپ عرض کیجئے اے میرے رب، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی تو وہ شان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان اس انسان پر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سرکش جن کا مشن یہ ہے کہ انسان کو بہکائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابلیس لعین شیطان نے آپ پر بھی کوئی اپنا چیلا مسلط کرنے کی کوشش کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالی نے کرم فرمایا اس کو میں نے مسلمان کر لیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ سرکار کی تو یہ شان ہے کہ شیطان بہکانے آئے، یعنی شیطان سے مراد وہ ابلیس لعین بڑا شیطان نہیں، بلکہ جو اس کا چیلا ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس میں سے وہ بہکانے کے لیے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کر لیا۔ تو ہماری تعلیم کے لیے ہے
اے محبوب آپ اس طرح عرض کریں، اے میرے رب تو مجھے شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ عطا فرما، وَأَعُوذُ بِكَ، اور اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون، جس وقت یہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں اس وقت میں تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98۔ اس کو یاد رکھ لیجئے، سورۃ المومنون کی اکثر دعاؤں میں جو اس کا پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو جو نیک بننے کا متمنی ہے اور خیال یہ کہ شیطان بہکا دیتا ہے تو اسے ان آیتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو بکثرت پڑھنا چاہیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں، ان گناہگاروں میں سے کسی کو موت آئے گی، قال، وہ کہے گا، رب ارجعون، اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب مرتے وقت کہے گا، اے پروردگار تھوڑی مہلت دے دے، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ لعلی اعمل صالحا، شاید میں اچھے عمل کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جس دنیا کو میں چھوڑ آیا، جو مر گیا وہ مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، بعد میں واپسی نہیں ہو سکے گی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے، یہ ایسا کلام ہے، ہوا قائلہا، جسے وہ کہتے ہیں، یہ تمنا کریں گے مگر یہ تمنا پوری کبھی نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ چاہے وہ انسان قبر میں ہو، چاہے دریا میں گر کر مر جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں ہو، درندے کے پیٹ میں ہو، اس دنیا سے انسان نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی ہے پردہ۔ تو یہ ایک ایسا عالم ہے جس میں ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ ہم مردے کو دیکھ رہے ہیں، لاش اس طرح پڑی ہوئی ہے، بظاہر اس پر کوئی عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اگر گناہگار ہے تو اس پر عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ الی یوم یبعثون، اس قیامت کے دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یہ عالم برزخ جاری و ساری رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکی جائے گی۔ آج جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کرتے ہیں، فلا انصاب بینہم یومئذ، اس قیامت کے دن آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، بلکہ کوئی رشتہ دار کسی کے پاس کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ لینے کو تیار نہ ہوگا۔ ولا یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، خود غرضی کا عالم ہوگا۔ پھر کل بروز قیامت نامہ اعمال تو لے جائیں گے، یہ وہ منظر ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں گی، ہر شخص کانپ رہا ہوگا کہ میرے اعمال کا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ راضی ہوگا ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اور وہ عرش الہی کے سائے تلے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جن کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کی ہوگی اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اور اگر ایمان سلامت رہ گیا اور اللہ ناراض ہے، گناہگار شخص ہے، اسے جہنم میں ڈالا گیا تو مدتوں اسے جہنم میں رہنا ہوگا. جہنم کی آگ کیسی شدید ہے. فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی، بھون ڈالے گی. اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس جہنم کی آگ میں منہ کو اوپر کی طرف چڑھائے ہوئے ہوں گے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو آگ ان کے چہرے کو ایسا بھون ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ یہ سکڑ کر اور چڑھ کر یہ نفس سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ یہ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور ان کے دانت باہر نکل آئیں گے، اور یہ بڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے، اور بڑی خوفناک و بھیانک ان کی شکلیں بن جائیں گے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا، بار بار ہوگا، اور ہر مرتبہ انہیں جہنم کی آگ جلائے گی. ان کی کھال دوبارہ پیدا ہوگی، پھر جل جائیں گے، اور ہر مرتبہ عذاب وہ بڑھتا ہی جائے گا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھیں؟ کیا تم نے میری آیتیں نہ سنی؟ تم نے گناہوں بھری زندگی کیوں گزاری؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نیکی کی طرف نہیں آتے تھے. قالو، وہ گناہگار جہنمی کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، سب کچھ ہم نے سنا تھا مگر ہم نے عمل نہیں کیا. غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ قوم تھے، دنیا نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے باہر نکال. فَإِنْ عُدْنَا، اور دنیا میں بھیج دے، پھر اگر ہم دوبارہ گناہ کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پر بے شک اس وقت ضرور ہم ظالم ہوں گے، اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی جہنم میں خائب و خاسر اور دھتکارے ہوئے پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جہنمی 40 سال تک چیخیں گے، چلائیں گے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے. داروغہ جہنم حضرت مالک کو پکاریں گے. حضرت مالک 40 سال کے بعد جواب دیں گے اور ان سے کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، اللہ کی جناب میں عرض کرو. پھر جہنمی اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے، اور فرمایا دنیا میں جتنا عرصہ وہ رہے ہوں گے، مثلا کسی کی عمر 70 سال ہے تو اس سے دگنی عمر یعنی 140 سال تک وہ اللہ کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو فرمائے گا وہ سورۃ المومنون آیت نمبر 108 میں بیان کیا گیا کہ اسی جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو.
اب اس کے بعد جہنمیوں کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ گدھے کی طرح چلاتے ہوں گے، ہر لمحے آگ کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا سارے ہی میرے بندے گناہگار نہیں ہیں، اگر دنیا اور شیطان اور نفس ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا، تو پھر میرے نیک بندے اسی دنیا میں تو رہے ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی چیز گناہوں کی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ دنیا میں رہنے والے، انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے والے، ان کی نگاہیں بھی پاک، ان کی سوچ بھی پاک، ان کے دل بھی پاک، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گزر رہی ہیں، تو وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ عمل کرنے کا آدمی عزم کر لے تو ساری راہیں اس کے لیے آسان ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پھر تم نے ان نیک بندوں کا مذاق اڑایا۔ آج بھی یہ ہے، آج لوگ گناہوں میں پڑے ہیں، اور کوئی خاتون اگر پردہ کرے، کوئی نوجوان حضور کی سنت اپنے چہرے پر سجا لے، کوئی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یہ ظالم معاشرہ، یہ گناہگار لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پھر تم نے ان نیک لوگوں کا مذاق اڑایا۔ حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ اس مذاق اڑانے نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا، تم اپنے عیش و عشرت میں مشغول رہے اور مومنوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، نیک لوگوں پر تم آوازیں کسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اس خاتون کے لیے بشارت ہے کہ سارا معاشرہ اس کا مخالف ہے، مگر اس کا ایک ہی کلام ہے کہ ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے، میں اپنے رب اور اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کے لیے یا اس مرد کے لیے بشارتیں ہیں کہ جو لوگوں کے طعنے برداشت کر کے بھی حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کا صلہ دوں گا۔ انہم ہم الفائزون، بے شک یہی نیک لوگ کامیاب ہوں گے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالی فرمائے گا، اے کافروں، اے گناہ گارو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال رہے ہو ذرا بتاؤ۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے۔ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ یہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے، اور سمجھیں گے ایک دن رہے یا اس سے بھی کم، اور وہ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جائیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی ساری زندگی عیش و عشرت کرتا رہے، اللہ ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے، جب پہلا غوطہ جہنم میں اسے دیا جائے گا اور ایک لمحے کے بعد اسے جب پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں تم کیسے رہے، تو جہنم کی تکلیف ایسی شدید ہے کہ دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا، اور وہ کہے گا پروردگار زندگی میں کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی نیک شخص ہے، ساری زندگی وہ تکالیف برداشت کرتا رہا، جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا
تو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا جب اسے جسم پر لگے گا تو وہ کہے گا پروردگار میری تو ساری تکلیفیں مجھے یاد ہی نہ رہی، میں نے تو آج تک کبھی کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کی۔ کافر پہلے تو یہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے کم، پھر خیال کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ ہم دنیا میں کتنا رہے۔ فاسأل العادین، وہ کہیں گے پروردگار گنتی شمار کرنے والے فرشتوں سے تو پوچھ لے، ہمیں نہیں معلوم۔ قولا، اب جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دلوں کو ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِن لبثتم الا قلیلا، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں تو بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ کہاں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور کہاں 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی، تم دنیا میں تو بہت تھوڑا رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کی خاطر آخرت کو تم تباہ نہ کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم جو نیکی کر رہے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ بلند و بالا ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، سچا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا کرے، یعنی جھوٹا معبود بنا لے، شرک کرے، پوجا کرے، لا برہان لہو بہ، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، فإنما حسابه عند ربہ، پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ضرور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے شرک کیوں کیا، بت پرستی کیوں کی، کسی کو خدا الہ معبود کیوں سمجھا اللہ کو چھوڑ کر۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب اغفر، تو معاف فرما، وارحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ سورۃ المومنون کا اختتام ہوا، مکمل ہوئی۔ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ربی، اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے وہ